میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد تایا اور تائی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تایا اور تائی نے فیصلہ کیا تھا کہ جب میں جوان ہو جاؤں گی تو وہ میری شادی اپنے بیٹے حمید سے کر دیں گے۔ یوں میری جائیداد سب کچھ ان کے پاس رہ جائے گا۔ میرے جوان ہوتے ہی تایا اور تائی نے میری شادی حمید سے کر دی تھی۔ میں چھوٹی تھی تب سے ہی تائی اور باقی گھر والوں کی خدمتیں کر رہی تھی۔ شادی سے پہلے ہی حمید مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس کی محبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا، میری دل جوئی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ میں بھی اسے بہت محبت کرتی تھی، اور جب وہ میرا شوہر بنا تھا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ میری تائی بھی اچھے مزاج کی مالک تھی، لیکن میری کزن فریدہ ذرا اور مزاج کی تھی۔ وہ حمید سے 15 سال بڑی تھی۔ وہ بڑی سخت مزاج کی تھی۔ اس کی عمر 40 سال ہو گئی تھی، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمر بڑھنے اور شادی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ وہ جس سے بھی بات کرتی کرخت لہجے میں کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ کسی اور کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حمید چھوٹا تھا، اس لیے وہ بھی اپنی بہن سے ڈرتا تھا۔ ایک دن حمید میرے لیے آرٹیفیشل کنگن لایا۔ میں کنگن پہن کر بہت خوش ہوئی۔ جب کام کے دوران کنگن آپس میں ٹکراتے تو مدھر سی آواز پیدا ہوتی۔ ایک دن میں کام کر رہی تھی اور کنگن کے آپس میں ٹکرانے کے باعث مدھر آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ اتنے میں فریدہ تیوری چڑھائے اپنے کمرے سے نکل کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، نسرین، تم کیا سمجھتی ہو؟ اگر تمہاری شادی 22 سال کی عمر میں ہو گئی ہے اور میں 40 سال کی ہو گئی ہوں، لیکن میری شادی نہیں ہو رہی، اس لیے کنگن پہن کر تم مجھے جلانے کی کوشش کرو گی اور میں جل جاؤں گی، ایسی ہی بات ہے نا؟ فریدہ کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں باجی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ یہ کنگن تو حمید لائے تھے، ان کی خوشی کے لیے میں نے یہ کنگن پہنے ہیں۔ میری بات سن کر نہ جانے فریدہ کو کیا ہوا کہ اس نے چھوٹی بچی کی طرح ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر تائی اور حمید کمرے سے باہر نکل آئے۔ تائی نے ایک نظر مجھے گھور کر دیکھا تو میں سہم گئی۔ پھر تائی نے آگے بڑھ کر فریدہ کو گلے سے لگایا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے میری بچی، تم رو کیوں رہی ہو؟ فریدہ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، امی جان، آپ کی بہو نے مجھے تانے مارے ہیں، کہتی ہے کہ تم میرے شوہر پر بوجھ ہو، شادی کر کے اپنا گھر کیوں نہیں جاتی؟ تم گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہو۔ فریدہ کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے تو اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تائی نے مجھے گھور کر دیکھا تو مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے مدد طلب نظروں سے حمید کی طرف دیکھا تو وہ ہونٹ بیچے خاموش کھڑے تھے۔ میں اپنی صفائی میں کیا کہتی؟ فریدہ باجی جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تائی نے تو مجھے کچھ نہ کہا، لیکن فریدہ نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ ساتھ ہی وہ چلائی، خبردار اگر تم نے مجھے جھوٹا کہا، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے دنگ نظروں سے فریدہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کتنی صفائی سے جھوٹ بول کر مجھے بےعزت کر دیا تھا۔ میں نے حمید کی طرف دیکھا، لیکن اس نے میری صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہا، اور میں نم اور شکوہ بھری نظروں سے شوہر کو دیکھتی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر ناز تھا۔ میری شادی کو صرف چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ مجھے اس دن اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے۔ میری ڈھارس بندھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی کہ فریدہ باجی نے جھوٹ کیوں بول کر مجھے سب کی نظروں میں بےعزت کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ابھی میرا شوہر آئے گا اور میری ڈھارس بندھائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ نہ شوہر نے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ تب میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں اور پھر کبھی انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ میرے دل نے مجھے اکسایا کہ تم ایسا ہی کرو تاکہ تمہارے سسرال والوں کی نظر میں تمہاری قدر و قیمت بڑھے۔ چنانچہ میں نے ایک بیگ میں سامان پیک کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ تائی اور حمید صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو حمید بے قرار ہو کر بولا، نسرین، تم بیگ اٹھا کر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جہاں میری عزت ہی نہیں ہے، میں وہاں کیسے رہوں؟ حمید بولا، بے وقوف لڑکی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم اس گھر سے نکل کر کہاں جاؤ گی؟ چلو شاباش، کمرے میں جاؤ۔ میں کسی طرح تیار نہ ہوئی اور بولی، میری ایک شرط ہے۔
बाजी फरीदा को मुझसे अपने झूठ बोलने की माफ़ी मांगना होगी, तब मैं रुकूंगी, वरना मेरा इरादा अटल है। ताई तो ये सुनकर ही तब गई, गुस्से से बोली, अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से चली जाओ। फरीदा तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगेगी, और वैसे भी वो तुमसे बड़ी है। माफ़ी तो तुम्हें इससे मांगनी चाहिए जो तुम इसके सामने कंगन खनखनाती रहती हो। ताई की बातें मुझे अपनी रूह चीरती हुई महसूस हुई। इस दफ़ा भी हमीद खामोश रहा था। इसने मेरी साइड लेने की ज़रा भी कोशिश नहीं की थी। हर औरत को सबसे ज़्यादा अपने शौहर पर भरोसा और एतमाद होता है कि जब कोई इस पर बातें बनाएगा तो वो इसके दफ़ा में चट्टान बनकर खड़ा हो जाएगा। कोई बीवी के खिलाफ बात करेगा तो वो इसका मुंह तोड़ देगा। मगर हमीद ने मुझे मायूस कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैं रोती धोती घर से निकल गई थी। हमीद ने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की थी। मैं एक रिक्शे में बैठकर अपनी नानी के घर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे मामू ने ही दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर वो हैरान परेशान हो गए। मैं मामू के गले लग गई और बहुत रोई। मुझे रोता देखकर मामू परेशान हो गए। पूछने लगे कि क्या बात है, तुम अकेली क्यों आई हो, हमीद कहाँ है और तुम रो क्यों रही हो। मैंने सारी बात बता दी तो मामू को गुस्सा आ गया। इसी दौरान नानी और छोटे मामू भी आ गए। मामू ने इन्हें मेरे आने की वजह बता दी थी। मेरे छोटे मामू को गुस्सा आ गया। कहने लगे, तुम परेशान मत हो, भाईजान आ जाएं, हम इनसे बात करते हैं। नानी ने मुझे गले से लगाया और ड्राइंग रूम में ले गईं। छोटे मामू ने मुझे पानी पिलाया और नानी से कहा कि मैं आपसे पहले ही कहता था कि आप नसरीन को अपनी कस्टडी में ले लें। इसकी ताई और कज़न फरीदा अच्छी नहीं हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी। अब जब तक फरीदा घर में है वो इसका जीना हराम कर देगी। नानी ने कहा कि बेटा, मुझे क्या पता था कि इसकी ताई हमारे साथ धोखा करेगी। बहरहाल नसरीन बेटी, तुम सब्र करो और तहम्मुल से काम लो। मैं हमीद से बात करूंगी, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नानी की बातों से मेरी ढारस बंधी थी। फिर मैं एक कमरे में चली गई। हमीद और मेरी पसंद की शादी थी। ताई और हमीद तो यही चाहते थे कि पहले फरीदा बाजी की शादी हो, फिर हमारी हो। 3 साल गुजर गए, बाजी का रिश्ता नहीं आया। मैंने फरीदा बाजी की शादी के लिए बहुत दुआएं की थीं। 3 साल गुजरने के बावजूद फरीदा का रिश्ता ना आया। हमीद और मैं परेशान हो गए थे। ताई फरीदा बाजी के लिए अलग परेशान थीं। जब मेरे वालिदैन इस दुनिया से गए थे तो नानी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थीं, लेकिन ताया और ताई ने ऐसा नहीं होने दिया था। दरअसल इन्हें घर के लिए नौकरानी की ज़रूरत थी, जो मेरी सूरत में इन्हें मिल गई थी। इन्होंने फरीदा बाजी को तो पढ़ाया था, लेकिन मुझे वाजिबी सी तालीम दिलवाई थी और घर मेरे हवाले कर दिया था। शादी के बाद भी सारा घर मैं ही संभालती थी, जबकि फरीदा बाजी अपने कमरे में आराम करती रहती। मैं सोचती थी कि अगर शादी के बाद भी फरीदा बाजी मेरे साथ बुरा रवैया रखेगी तो हमीद मेरा साथ देंगे, वो मेरी ढाल बनेगा। लेकिन इसने मेरे अरमानों का खून कर दिया था। ये सब सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं बेआवाज़ रोने लगी। अगर हमीद मेरे हक में बोलता तो मुझे यूं नाराज़ होकर नानी के घर ना आना पड़ता। खैर, शाम को बड़े मामू घर आए तो छोटे मामू ने सारी बात इन्हें बता दी। बड़े मामू बहुत गुस्से हुए। कहने लगे कि अब नसरीन को इसकी ताई के घर भेजने की ज़रूरत नहीं है। शादी का मतलब होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। अगर एक को तकलीफ़ पहुँचती है तो दूसरा मरहम रखता है। अगर इसकी ताई इसे थप्पड़ मारती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन इसकी नंद जो इसकी कज़न भी है, इसे कोई हक नहीं पहुँचता कि वो इसे मारे, बहतान लगाए और सबके सामने बेइज्जत करे। जब तक हमीद यहाँ नहीं आता ये यहीं रहेगी। नानी को उम्मीद थी कि हमीद मुझे लेने ज़रूर आएगा। मुझे भी यही उम्मीद थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और दावे करता था कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई थी, क्योंकि मुझे नानी अम्मा के घर रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे। ना हमीद खुद आया और ना ही ताई अम्मा। यहाँ तक कि हमीद ने तो कॉल करना भी मुनासिब ना समझा था। मुझे हमीद बहुत याद आता था। मैं इसकी याद में अधमुई हुई जा रही थी। मुझे पछतावा भी हुआ कि मुझे जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं उड़कर अपने शौहर के पास चली जाऊं और फिर कभी इससे दूर ना जाऊं, लेकिन जो कदम मुझे नहीं उठाना चाहिए था वो मैं उठा चुकी थी। मैं हमीद की याद में घुलती जा रही थी। मैं सारा सारा दिन उदास रहती,
आंसू बहाती रहती। नानी अम्मा ने मेरी कैफियत नोट कर ली थी। उन्होंने कहा, नसरीन बेटी, मुझे मालूम है कि तुम अपने शौहर की मोहब्बत में बावली हो रही हो, इसे याद करके उदास होती हो। लेकिन याद रखो, जब तक हमीद यहाँ आकर तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और ख़बरदार, अगर तुमने इसे कोई मैसेज या कॉल करने की कोशिश की, जिस तरह तुम इसकी याद में तड़प रही हो, इसे भी तड़पने दो, ताकि इसे पता चले कि बीवी के बगैर ज़िंदगी कैसी होती है। मैंने नानी की बात मानने में ही बेहतरी समझी। दिन गुजरते रहे और मेरा इंतज़ार बढ़ता गया। मेरी निगाहें दरवाजे पर जमी रहतीं कि शायद हमीद अभी आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा था। मेरे दिल को धड़का भी लगा हुआ था कि कहीं हमीद गुस्से में आकर मुझे छोड़ ना दे। मुझे अपनी गलती पर बेहद पछतावा था। ये 5वें दिन की बात थी। रात का 1 बज रहा था और मैं अपने कमरे में बैठी हमीद की याद में रो रही थी। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैं इससे बात करना चाहती थी, मगर मुझे नानी अम्मा की बात याद थी। उन्होंने मुझे हमीद को कॉल या मैसेज करने से सख्ती से मना किया हुआ था। आखिरकार मेरा सब्र जवाब दे गया और मैंने हमीद को फ़ोन कर दिया। मुझे उस वक्त हैरत हुई जब हमीद ने दूसरी ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया था। मैंने पूछा, हमीद आप सोए नहीं? आप क्यों जाग रहे हैं? हमीद उदासी से कहने लगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत याद आ रही हो। मैं हम दोनों की शादी की तस्वीरें देख रहा हूँ। मैंने बेताबी से कहा कि अगर मैं आपको याद आ रही हूँ तो आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? हमीद ने जवाबन कहा कि मैं तुम्हें लेने आना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि तुम आने से इनकार ना कर दो, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। मैंने कहा कि मैं भी आपके पास आने को बेताब हूँ। आप मुझे लेने आए, मैं अब नाराज़ नहीं हूँ। हमीद मेरी बात मान गया और कहा कि तुम कल तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। इसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी और बाकी की सारी रात इसके साथ बातें करते हुए गुजार दी। अगले दिन मैं नहा धोकर तैयार हुई और हमीद का इंतज़ार करने लगी। मेरी खाला ने मुझे तैयार और खुश देखा तो वो पूछे बिना ना रह सकी। मैंने इन्हें सारी बात बता दी। वो भी खुश हो गई और नानी भी। शाम को हमीद, ताई और फरीदा बाजी मुझे लेने आ गए। फरीदा बाजी ने सबकी मौजूदगी में अपने रवैये की माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा मुझसे कोई झगड़ा नहीं करेगी। मैं खुश हो गई और नानी अम्मा की इजाज़त से इनके साथ चली गई। हमीद और मैं बहुत खुश थे। हम घर पहुँचे तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि घर का माहौल बदल चुका था। ताई मुझ पर बिच बिच जाती थीं। वो मुझे कोई भी काम नहीं करने दे रही थीं। बाजी फरीदा का रवैया वाकई बदल गया था। इसके लहजे में करख्तगी और सख्ती नहीं थी, बल्कि नरमी थी। मुझे लगता था जैसे मैं ताई के घर नहीं, किसी और जगह पहुंच गई हूँ। खैर, जो भी था वो मेरे लिए खुशगवार माहौल था। चंद दिन ही गुजरे थे कि मैं ड्राइंग रूम में बैठी सेब खा रही थी कि ताई मेरे पास आ गई। मीठे लहजे में बोली, नसरीन बेटी, ये बताओ तुम्हारे छोटे मामू हसीब की उम्र कितनी है? मैंने बताया कि वो 25वें साल में दाखिल हुए हैं। ताई ने पूछा कि क्या इसका कहीं रिश्ता हो गया है? मैंने बताया कि नहीं, नानी अम्मा तो चाहती हैं कि वो जल्द अज जल्द शादी कर लें, क्योंकि नानी कहती हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहती हूँ, लेकिन मामू मान ही नहीं रहे। ये सुनकर ताई के चेहरे पर जर्दी फैल गई, जैसे मैंने ये बात करके इन्हें मायूस कर दिया हो। मैंने ताई से पूछा कि आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? वो कहने लगी, नसरीन बेटी, मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे मामू हसीब और फरीदा की शादी हो जाए तो ये बोझ मेरे सर से उतर जाएगा। ये बात सुनकर तो मैं सोफे पर बैठे बैठे उछली पड़ी। मैंने कहा कि ताई, ये भला कैसे हो सकता है? मेरे मामू तो अभी 25वें साल में दाखिल हुए हैं, जबकि फरीदा बाजी तो 40 साल की हैं। ताई को ये बात नागवार गुजरी। कहने लगी, तो फिर क्या हुआ? शादी में उम्र थोड़ी देखी जाती है। मैंने तो ऐसे कई जोड़े देखे हैं जिनमें दूल्हा छोटा और दुल्हन बड़ी है। वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की थी, जिनकी उम्र 40 साल थी। फिर अगर हसीब और फरीदा की शादी हो जाए तो क्या कबाहत है? ताई ने ये बात मिसाल देकर कही थी और मैं मुंह खोले इन्हें देखती रह गई थी। मैंने दिल में सोचा कि फरीदा बाजी तो हसीब मामू की बड़ी बहन लगेंगी, लोग देखकर क्या कहेंगे? मैंने कहा कि नहीं ताई, मेरे मामू कभी इस शादी पर राज़ी नहीं होंगे। आप फरीदा बाजी के लिए इनका हम उम्र मर्द ही ढूंढें। ताई मुझे गुस्से से घूरती हुई उठकर चली गईं और मैं सोचती रह गई। फिर मुझे कोई ख्याल आया तो मैं उठकर कमरे में आ गई और नानी अम्मा को फ़ोन कर दिया और सारी बात बता दी।
نانی اماں کو بھی غصہ آیا تھا، کہنے لگیں اگر تمہاری تائی یہ بات مجھ سے کہتی تو میں اسے خوب سناتی۔ خیر تم نے اچھا کیا کہ اسے بتا دیا کہ تمہارا ماموں بڑی عمر کی عورت سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ فریدہ نے آخر تم سے کیوں معافی مانگی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمارے سر تھوپنا چاہتی ہے۔ نانی نے آخر میں کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا شوہر تمہیں مجبور کرے کہ تم فریدہ کی شادی اپنے ماموں سے کرا دو۔ ہرگز ہرگز نہ ماننا، اور میرے جیتے جی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے اپنے شوہر کو منع کر دینا۔ میں نے نانی اماں کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے نانی کو تو تسلی کرا دی تھی، لیکن میں ان کی بات سن کر واقعی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ حمید مجھے مجبور کر سکتا تھا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ مردوں کے پاس اپنی بات منوانے کا ایک گڑ ہوتا ہے، اگر اس کی کوئی بات نہ مانی جائے تو وہ طلاق کی دھمکی دے دیتا ہے، اور عورت بیچاری کو طلاق کا دھبا لگوانے کے ڈر سے اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر حمید نے مجھے دھمکی دی تو میں کیا کروں گی؟ میں یہی کچھ سوچ رہی تھی کہ تائی آ گئیں۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ کہنے لگی نسرین بیٹی تم فریدہ کے ساتھ بازار چلی جاؤ اور کچھ چیزیں خرید کر لے آؤ، آج فریدہ کا نکاح ہے۔ تائی کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے پوچھا فریدہ باجی کا تو رشتہ ہی نہیں آیا، پھر اس کا کس کے ساتھ نکاح ہے؟ تائی مسکراتے ہوئے کہنے لگیں تم اس بات کو چھوڑ دو، رشتے آسمان پر بنتے ہیں، اللہ نے بھی فریدہ کا جوڑ لکھا ہوا تھا سو اسے بھیج دیا۔ میں خاموش ہو گئی اور سوچا کہ جب فریدہ باجی کا نکاح ہوگا تو دولہے کو بھی دیکھ لوں گی اور پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ میں فریدہ باجی کے ساتھ بازار گئی۔ اس نے اپنے لیے سرخ رنگ کا شادی والا جوڑا خریدا۔ میں نے فریدہ باجی سے بھی اگلوانے کی کوشش کی کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ بولی کہ نسرین تمہاری طرح مجھے بھی علم نہیں ہے، امی نے بتایا کہ آج تمہارا نکاح ہے تو میں خوش ہو گئی۔ خوش تو میں بھی تھی کہ چلو اس بہانے یہ بلا ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گی اور ہمارے گھر میں سکون ہو جائے گا، لیکن تجسس تھا کہ آخر وہ کون ہے جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ہم گھر پہنچے تو تائی ہمارے انتظار میں تھیں۔ وہ مجھے میرے کمرے میں لے گئیں اور بولی نسرین میں نے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے، تم اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھاؤ کہ تم اس شادی کے بارے میں حمید کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ تائی کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا تائی امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا حمید کو اس شادی کا علم نہیں ہے؟ اس کے بھائی کو بتائے بغیر آپ کیسے فریدہ باجی کا نکاح کر سکتی ہیں؟ تائی کہنے لگیں تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، بس میں نہیں چاہتی کہ حمید کو پتہ چلے، ورنہ وہ ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے۔ بس یہ شادی ہو جائے تو شام کو میں خود ہی حمید کو بتا دوں گی۔ بس تم نہیں بتانا۔ میں چپ کر گئی تو تائی سمجھ گئیں کہ میں حمید کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نے تائی کے کہنے پر فریدہ باجی کو تیار کیا۔ خوشی سے میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ تیار ہونے کے بعد فریدہ باجی 40 کی بجائے 25 سال کی لگ رہی تھیں، کیونکہ میں نے میک اپ ہی ایسا کیا تھا تاکہ ان کا دولہا جب انہیں دیکھے تو وہ انہیں 25 سال کا ہی سمجھے۔ پھر میں بھی تیار ہو گئی تو تائی میرے لیے شربت لے آئیں، جسے پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 1 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو میں بستر پر لیٹی تھی اور حمید کرسی پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ تائی بھی وہیں موجود تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر حمید بولا خیر تو ہے نسرین، تم تیار ہو کر کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تم نے کیا کھا لیا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئی؟ میں نے تائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تائی نے مجھے شربت پلایا تھا جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ تائی کا چہرہ یہ سن کر سفید پڑ گیا۔ شاید انہیں ڈر لگا کہ میں حمید کو سب کچھ بتا دوں گی، اس لیے وہ حمید کو اپنے ساتھ کمرے سے لے گئیں کہ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی۔ تائی کہہ رہی تھی کہ دراصل آج فریدہ کے لیے رشتہ آیا تھا تو میں نے نکاح پڑھوا کر اسے رخصت کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا حمید کھلے منہ کے ساتھ تائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تائی پر خوب غصہ کیا کہ امی جان کم از کم میرا انتظار تو کر لیتی، اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ میرے بغیر ہی فریدہ باجی کی شادی کر کے رخصت کر دیا۔ حمید تائی سے ناراض ہوا تھا اور اسی ناراضگی کے سبب وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے اسے کئی بار فون کیا لیکن اس کا فون بند تھا۔ وہ آدھی رات کو گھر آیا تھا۔ خیر میں نے اسے سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حمید میری بات سمجھ گیا تھا۔ اگلے دن وہ کام پر چلا گیا تو میں نے تائی سے کہا کہ تائی امی آپ نے فریدہ باجی کی اچانک شادی کر دی، چلیں آپ مجھے ان کے سسرال تو لے چلیں، میں دولہے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔
میری بات سن کر تائی سیخ پا ہو گئی، کہنے لگیں خبردار نسرین، اگر تم نے میری بیٹی کے سسرال جانے کا نام لیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ تائی کی بات سن کر میں ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں تائی نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ خیر میں متجسس تھی اور یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر فریدہ باجی کی شادی کس سے ہوئی ہے۔ میں دھولے میاں کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن تائی کی دھمکی کی وجہ سے مجبور تھی۔ دن گزرتے رہے اور ایک دن میں صبح سو کر کمرے سے باہر آئی تو میں نے تائی کو دیکھا، وہ واٹس ایپ پر فریدہ باجی سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں چپکے سے ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اچانک میری نظر فریدہ باجی کے ساتھ کھڑے مرد پر پڑی تو میں دنگ ہی رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا لیکن وہ حقیقت تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے چھوٹے ماموں حسیب تھے۔ میں حیران اور جامد ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں گئی، چادر اوڑھی اور گھر سے نکل کر نانی کے گھر پہنچ گئی۔ بڑے ماموں بھی وہیں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب چونک پڑے۔ میرے بولنے سے پہلے ہی ماموں حسیب نے کہا کہ نسرین، میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئی ہو، لیکن یہ سچ ہے، میں نے تمہاری کزن فریدہ سے شادی کی ہے۔ سب نے اس شادی پر اعتراض کیا تھا لیکن میں نے انہیں قائل کر لیا۔ اب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے فریدہ سے اس لیے شادی کی ہے کیونکہ اس کی ماں اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر بہت پریشان تھیں۔ سو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کرتے ہوئے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی۔ مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فریدہ کی شادی ہونے کے بعد تم بھی اپنے گھر میں خوش رہو گی، اسی لیے میرے کہنے پر اماں نے تمہاری تائی سے رشتہ مانگ لیا تھا اور تمہیں بغیر بتائے ہی شادی کر لی۔ ماموں کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے سر جھکا لیا۔ واقعی آج کے دور میں ایسے مرد بہت کم ہیں جو اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔